لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، یہ ناتخواں بھی بولتے ہیں یہ علماء ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو یہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ، علماء علموں کو بعض لوگ حقیرت سے کہہ دیتے ہیں، حقارت سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملا لوگ، علماء نے معاذ اللہ سنیت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بعض اوقات مبلغ کا بیان سن کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں کا انداز بیان تو مولویوں والا ہے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ اچھا، عالم کی توہین کی نا یہ 3 صورتیں ہیں، اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے امام اعلی حضرت میرے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129 پر فرماتے ہیں، نمبر 1، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو جب تو صریح کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا حضور، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے آپ کو حوالہ بھی عرض کر دیا، ڈر جائیے، اب تو ڈر جائیے، اب تو ڈریں گے نا، میں حوالہ بھی عرض کر رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے۔ یہ روز کی کہانی ہے حضور، میں سن کے میرے کان پک گئے ایسی باتیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کم از کم میں دیکھیں، آپ نے میرے اوپر ذمہ داری لگائی ہے نا کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاؤں، تو حضور میں آپ کے آگے دیکھیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، اس پر عمل کر لیجئے گا، اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا، اور میں آپ سے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ان باتوں کو نا لکھا کریں آپ، اب بھول جائیں گے ان باتوں کو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم معلومات ہیں۔ ہم علماء پہ اعتراض کر کے اگر کافر ہو گئے، کفر بک دیا ہم نے، تو ہمارا نکاح کہاں گیا، ہمارا ایمان کہاں گیا، ہماری عاشقی کہاں گئی، ہمارا عشق رسول کہاں رہا؟ کہیں یہ ہم اس کو عشق رسول سمجھ رہے ہوں اور شیطان ہم سے ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، کانوں پہ پردہ ڈال دے، ذہنوں پہ پردہ ڈالے، اور ہم کہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل ہی کوئی نہ کیا، سکے بس عاشق بنتے رہے، اور قبر میں جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہچانے سے انکار کر دیا، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا تو چہرہ ہی میری طرح نہیں ہے، اس کے تو اعمال ہی میری طرح نہیں ہے، اس نے تو میری سنت سے محبت ہی نہیں کی، اس نے تو جو مجھ سے محبت کرتے تھے حقیقت میں علماء کرام، یہ تو ان سے بغض رکھتا تھا، ان کے خلاف بکواسات کرتا تھا، اس طرح کا کچھ معاملہ ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ پھنس جائیں گے، یقین کریں پھنس جائیں گے، نکل نہیں سکیں گے، دارالعمل سے نکل جائیں گے نا، کہاں جائیں گے؟ توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور آج حکم ہے، ان باتوں کو لکھ لیجئے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہر لیکچر کے شروع میں کہتا ہوں کہ اہم نکات کو نوٹ کرنا ہے، اہم نکات کو لکھنا ہے۔ یہ پردہ پوشی کے حوالے سے جو بیان ہوا، جھوٹ کے بارے میں جو بیان ہوا، اور کفران نعمت کے بارے میں جو بیان ہوا، لیکن کتنے قیمتی معلومات، اس کو لکھا کریں، آپ بھول جائیں گے۔ یہ شیطان بڑا تیز ہے، یہ آپ کو بھلا دے گا، یہ آپ کی توجہ ہٹا دے گا، یہ آپ کو لکھنے نہیں دے گا، یاد نہیں رہنے دے گا، یہ آپ کو بھلا دے گا۔ آپ لکھ لیں اپنے پاس، یہ لیکچرز کا نمبر، ڈیٹ، ٹائم اور اس کے اہم نکات کو لکھا کریں اپنے پاس، اور یہ حوالہ نمبر یہ بھی لکھیں، اور یہ بہت اہم معلومات ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے، کفر بک دیں گے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ پھر ہم کس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کریں گے، جب کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے ہی نکل جائیں گے؟ اب اچھی آوازوں کے ساتھ سر لگا کے وہ جیسے گویے کرتے ہیں، ہم گویے تو نہیں ہیں نا حضور والا، ہم تو ناتخواں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے ہی نکل جائیں گے، امت سے ہی نکل جائیں گے، کیا بچے گا ہمارے پاس؟ میں دوبارہ حضور آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہو تو میں نے ریئل میں یقین کریں کہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، یہ سن لیں، اس کو پلے باندھ لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ یہ میں اتنی معلومات اکٹھی کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بہت محنت کرتا ہوں، تو اللہ کے واسطے اس کو لکھا کریں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129 پر فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر عالم دین کو اس لیے برا کسی نے کہا کہ وہ عالم ہے تو صریح کافر ہے،
نمبر 2، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور نمبر 3، اگر بے سبب بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن، دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بلا کسی ظاہری وجہ کے علم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو علماء کی توہین سے بچنا چاہیے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے ماضی میں اپنے قول یا فعل سے عالم کی بسبب علم دین توہین کر ڈالی ہو تو وہ توبہ و تجدید ایمان کرے، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح کرے، اور کسی کا مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ آئیے ایمان کی حفاظت کے خاطر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب سے شریعت اور علماء دین کی تحقیق کے بعض کفریہ کلمات کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔ یہ مثالیں سنیں گے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں یہ سریعان لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ بس اللہ اپنی رحمت کے صدقے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کے صدقے بس ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپائے رکھیں۔ یہ بڑا نازک دور آ گیا حضور، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کون بکواس کر رہا ہے، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ صبح کافر اور رات کو مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یقین کریں ہم کفر بک رہے ہوتے ہیں۔ میں کلینک پہ بیٹھتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم خدا کا نعوذ باللہ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ بارش ہوگی کہتے ہیں ظلم خدا کا، جہاں اتنی بارش ہوگی استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پتہ نہیں، یہ یقین کریں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، حالات میں نازک ہو گئے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے عافیت میں عطا فرمائے، اپنے رحمت کے صدقے عافیت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت والی چادر میں اپنے دامن میں چھپا کے رکھیں۔ دعا کیا کریں، صبح و شام دعا کیا کریں۔ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ نظر عنایت فرمائے، ہمیں یہ ان فتنوں سے بچا لیں۔ یقین کریں میں چونکہ میں اپنے بارے میں کیا عرض کروں کہ میں ہو سکتا ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوں یا ایسا کیسا بھی ہوں، لیکن باہر سے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا لباس پہنا ہے۔ یقین کریں تو لوگ ہمیں دیندار سمجھ کے نا پھر ہمیں بتاتے ہیں فلاں عالم نے یہ کر دیا، فلاں عالم نے یہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو بخوبی پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں نا، فیس بک کھولیں ذرا، آپ کو لگ پتہ جائے گا لوگ کیا کیا بھونک رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ اپنے محلے میں جائیں، مسجد میں، آپ کو تو پتہ ہے سب کچھ۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں نا، آپ یاد کریں، آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ یہ بہت اہم معلومات ہے، سنیے گا۔ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، تو علماء کی توہین کے بارے میں جو مثالیں انہوں نے دی ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ سوال و جواب اور اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ کہا میں شرع والا نہیں جانتا، یا کہا میں شریعت کا کیا کروں، دونوں کفریات ہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو کہے علماء جو علم سکھاتے ہیں محض قصے کہانیاں ہیں یا خواہشات ہیں یا محض دھوکہ ہیں، یا کہا میں حیلوں کے علم کا منکر ہوں، یہ تمام کفریہ کلمات ہیں۔ جس نے توہین کی نیت سے کسی عالم برحق کا صحیح فتویٰ زمین پر پھینکا یا کہا شریعت کیا ہے، دونوں چیزیں کفر ہیں۔ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، کہنا کفر ہے، جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو۔ اللہ عز و جل کے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا، یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے۔
کیونکہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی اشراف، سادات کرام اور علماء کی تحقیر، انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے۔ جتنے مولوی ہیں سب بدمعاش ہیں کہنا کفر ہے، جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو۔ یہ کہا عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا، ملک کا کباڑہ کر دیا، اس طرح لوگ بولتے ہیں نا، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا کفر ہے کہ مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو کہے علم دین کو کیا کروں گا، جیب میں پیسے ہونے چاہیے، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ کسی نے عالم سے کہا جاؤ اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کے رکھ، یہ کفر ہے۔ یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے گی۔ رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی نہ بھاگیں آپ، ان کی تعظیم حرام ہے، ان کا بیان سننا، ان کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، علم دین سے دوری کے سبب بعض لوگ معاذ اللہ عز و جل یہ تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ مولویوں کو تو کفر کے فتوے دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہا ہوگا کہ یہ استاد محترم کو کیا ہوا کہ یہ جناب آپ تو فتوے مطلب پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ ایسے تو ہم روز بولتے سنتے سمجھتے ہیں، لوگ تو ہمارے سامنے روز بولتے ہیں کیا سب کافر ہو گئے؟ یہ وسوسے آتے ہیں۔ ہم جب کسی سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان سے یہ کتابوں کا تذکرہ عرض کر کے تو ہم یہ جب ان سے عرض کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں یار یہ اس طرح کافر بندہ نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسہ آ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے میری اہل سنت دامت برکاتہ اللہ نے سوال و جواب کے انداز میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کی یہ کتاب ہے نا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جوابات، یہ صفحہ نمبر 256 پر ہے۔ سوال: اگر کوئی یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ مولویوں کو تو کفر کے فتوے دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، جب دیکھو کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے کچھ مدنی پھول دے دیجئے۔ جواب: اس طرح کے تاثرات کا اظہار یقیناً دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی دوری نے بعض لوگوں کو بے باک بنا دیا ہے۔ وہ علماء دین کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے۔ انہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ آخر وہ کن ہستیوں کی عزت و ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، کن کے خلاف دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جن کو دین میں ستون کی حیثیت حاصل ہے، جو دین کے محافظ ہیں۔ لا ریب و شریک، لا ریب و شک، علماء دین ہماری بہت بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ ان کی مخالفت سبب ہلاکت اور ان کی اطاعت دونوں جہاں کے لیے باعث سعادت ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں ارشاد رب العباد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ مفسر شرعی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں خواہ دینی حکومت والے ہوں جیسے عالم، مرشد کامل، فقیہ، مجتہد، یا دنیاوی حکومت والے جیسے اسلامی سلطنت اور اسلامی حکام، کی اسلامی سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ اسلامی دینی حکام کی اطاعت دنیاوی حکام پر بھی واجب ہوگی، مگر ان دونوں کی اطاعت میں یہ شرط ہے کہ نص کے خلاف حکم نہ دیں ورنہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں فقہا کی طرف رجوع کرنا بھی رسول ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ فقہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا حکم سناتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ایسے ہی عالم دین کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ سوال میں مذکور اعتراض میں بلا تخصیص کسی کو
خاص کیے بغیر نا مطلقاً یہ بات کہی گئی ہے کہ مولویوں کو تو کفر کا فتویٰ دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، معاذ اللہ۔ خود یہ جملہ انتہائی سخت ہے، اس میں علماء دین کی توہین کا پہلو واضح ہے، بلکہ علماء دین کی توہین ہی مقصود ہو تو کھلا کفر۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔